آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ کیوں رہا ہے؟ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا۔ میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کروں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان۔ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں وسیم رضوی کی، کہ وسیم رضوی نے کس طرح سے ایک حدیث کے جانکار سے بحث کر لی، اور وہاں پر جناب محمد رسول اللہ نے جو بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس چیز پر کتنی بڑی بحث کی ہے وسیم رضوی نے۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی پیارے اسلام دھرم کے جانکار مولانا ہے جن کی بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ آپ یہ دیکھنا کہ وسیم رضوی جس سمے اسلام دھرم سے پھر کر دوسرے دھرم میں سناتن دھرم میں جا رہا تھا تو کس طرح سے اللہ کا عذاب اس کے اوپر اتر رہا تھا، اور وسیم رضوی کے اوپر اس سمے کیا عذاب اترا ہے ویڈیو میں دکھاؤں گا، لاسٹ تک بنے رہنا۔ سب سے پہلے وسیم رضوی کی چھوٹی سی کلپ دیکھیں گے بحث کرنے والے کی، قرآن پر کس طرح سے بحث کر رہا ہے۔ دوسرے اسٹیپ میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام دھرم کے جانکار جو مولانا ہے کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ وسیم رضوی جیسے لوگ جب ان کے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تیسرے اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وسیم رضوی کے اوپر کتنا خطرناک عذاب آیا ہوا ہے۔ اس سمے بھارت کی سرزمین پہ وسیم رضوی کہاں ہے، اس کے خلاف کتنے بڑے بڑے کیس لگے، اس کے بعد اس کے اوپر کون سی بیماری نازل ہوئی ہے، پوری چیزیں تفصیل سے کرنٹ اپڈیٹ آپ کو بتاؤں گا، تو آخر تک ویڈیو میں بنے رہنا۔ سب سے پہلے وسیم رضوی کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ اس کی آیتوں کو مانتے پہلے کا ویڈیو نا غلط، رک جائیے، ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی رک جائیے، ان فرضی فیک آیتوں کو نہیں مانتے جو یہ 26۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ ڈونٹ ٹچ قرآن۔ نا پہلے آپ میرا جواب دیجیے نا، نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ جو اللہ رسول نے قرآن لکھا، جو رسول نے قرآن لکھا، جو جبرائیل لے کر آئے، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا، جبرائیل نے لکھ کے دیا۔ آپ گھما رہے بات کو، آپ صحیح جواب نہیں دے رہے۔ بخاری کو مانتے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر دیکھ لیجیے آپ۔ جی میں بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 5003 اور 5004، جس میں یہ لکھا ہے کہ جب رسول کا انتقال ہوا تو صرف 4 لوگ قرآن مجید کے بارے میں جانتے تھے، ٹھیک؟ رسول کے ساتھ حضرت علی رہتے تھے جو ان کے داماد بھی تھے اور ان کے بھائی بھی تھے۔ بخاری میں آپ نے نہیں لکھا کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، تیسرے خلیفہ، ان کا نام نہیں ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ سنیے، یہ آپ کی بخاری شریف میں ہے، پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی نہیں؟ میں بخاری کو نہیں مانتا، وہ آپ کی حدیث ہوگی۔ یہ چلے ہیں چپدی اور چپدی کے شوربے، قرآن کی 26 آیتیں نکال دو۔ ارے تیری کھوپڑی میں اگر وہ آیتیں نہیں بیٹھ رہی ہیں تو اپنے دماغ کا گوبر صاف کر۔ قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، 26 آیتیں صاف کرو، نکالو۔ اللہ نے ایسا نکالا کہ اس کی پتنی تک اس کو چھوڑ کے بھاگ دی۔ تو قرآن کی آیتوں کو نکال لاتا، تیری اولاد تو تجھے نکال دیا، کوئی بچے گا نہیں۔ مذاق اڑاؤ گے تو اس کتاب کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جس بچے کی میں پگڑی باندھ رہا تھا، پگڑی لمبی تھی، بچہ چھوٹا تھا۔ ہم نے بھی زندگی میں کسی کی دستار بندی نہیں باندھی۔ ساری کائنات کی کتابیں ایک میدان میں لا کر اکٹھا کر دو اور سب کو جلا دو۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی کتاب کو دوبارہ لکھ لے، کیونکہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو منہ زبانی کسی کو یاد ہو۔ ساری کتابیں جلانے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ کون سی کتاب بچ گئی، تو وہ کتاب ضرور جل جائے گی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی ہے۔
لیکن اس بچے کے سینے سے وہ کتاب کیسے نکلے گی جس کی میں نے ابھی دستار بندی کی ہے؟ لیکن 1 سال کے بعد اور 2 سال کے بعد اس 9-10 سال کے بچے سے اگر آپ کہو گے کیا وہ کتاب مٹ گئی، یہ بچہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک سنا دے گا اور یہ ثابت کر دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں، تم تو معمولی لوگ ہو، تم تو میرے پیروں میں لگے ہوئے جوتے کی لگی ہوئی گندگی کے مقابلے میں نہیں ہو۔ ساری کائنات مل کر بھی قرآن تو چھوڑو، 26 آیتیں تو چھوڑو، اس کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ اتھارٹی، یہ پاور اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس کی حفاظت میں سمجھتا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 26 آیتیں کس نے نکلوائی؟ آپ بھی مت لیجئے گا۔ یہ 2 کوڑیوں کے لوگوں کے نام لے کر میں کروڑوں کی تقریر بیکار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ قرآن و حدیث کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کروڑوں اربوں کی تقریر ہم بیکار نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے لفنگوں کے نام لے کر۔ ہاتھ دھرا ہوا ہے اس لیے بیچارہ بھونک رہا ہے، جس دن ہاتھ ہٹ جائے گا بھونکنا بھی بند ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں۔ یہ اونکنا بھونکنا والا جملہ آج میں بول رہا ہوں نا، بس بھونکتا کون ہے وہ ہم نہیں بول رہے بس۔ لیکن میں نے کہا بنگال کی عوام بہت سمجھدار ہے، سب جانتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کو بھونکنے دو، آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھیے۔ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں تو چھوڑو، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر کر دیں۔ پوری دنیا سے احتجاج شروع ہو جائے گا، پوری دنیا سے۔ تو اب سنیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی نیا دھرم نیا دین دے کر آپ کو نہیں بھیجا، وہی دین کی کو نافذ کیا ہے جو آپ سے پہلے میں نے نوح کے اوپر کیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، اور ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دے کر بھیجا تھا۔ اسی لیے سمانتائیں پائی جاتی ہیں، برابری پائی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں آج میں گناؤں گا آپ کو۔ پہلی چیز دیکھیے، ہمارے ہاں کلمہ ہے، ادھر بھی کلمہ ہے۔ ہمارے ہاں نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کا پردہ ہے، ادھر بھی عورتوں کا پردہ ہے۔ ہمارے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ادھر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ وسیم رضوی کے اوپر اس سمے بہت کیس لگ چکے ہیں۔ وسیم رضوی لکھنؤ کے اندر ہے، جس طرح سے وسیم رضوی کے اوپر ایک کے بعد ایک کیس لگ رہے ہیں، اس کا بچنا مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں فی الحال میں اس کے اوپر ایک تازہ کیس لگا ہے۔ وسیم رضوی کا جو ڈرائیور ہے، اس کی جو پتنی تھی، اس کا اس وسیم رضوی نے شوشن کیا، یہ کیس بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے، جس کو لے کر فی الحال میں جو گرفتاری ہوئی ہے، فی الحال میں جو یہ معافی مانگ رہا ہے اور گہار لگا رہا ہے سناتن دھرم کے لوگوں سے کہ مجھے بچا لو، شوشن کے کیس پر مانگ رہا ہے۔ اور بھارت کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر سبھی لوگ ایسا نہیں کرتے کہ آپ کسی وشیش سمودائے کو سپورٹ کریں۔ سبھی دھرموں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے والے بہت بڑی ماترا میں تعداد میں لوگ شامل رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اور وقف بورڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کیس کو اجاگر کر دیا ہے، اور اب وسیم رضوی کا بچنا مشکل ہے۔ فی الحال اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی کیا سمجھ میں آیا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔